بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کلاس کی آج ہماری یہ نشست نمبر 75 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اسی الفصل السادس کی تیسری وجہ شروع کرتے ہیں. فصل سادس کا موضوع تھا تغیر الاحکام بتغیر الزمان، اور جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تغیر الاحکام بتغیر الزمان کے تحت حضرت نے 4 وجوہات لکھی ہیں جن کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی ہوتی ہے. ان 4 وجوہات میں سے پہلی 2 وجوہات ہم نے مکمل پڑھ لی تھی. پہلی وجہ تھی تغیر الحکم بتغیر العلہ، اور دوسری وجہ تھی تغیر الحکم بتغیر العرف، اور یہ ہے آج الوجہ الثالث تغیر الاحکام بالضرورت والحاجہ، کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی. اس موضوع کی جو تفصیلات ہیں ان کو ہم نکات کی شکل میں پہلے سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے. تغیر الحکم بالضرورت والحاجہ، اس موضوع کو ہم 4 عنوانات میں یا 4 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ پہلے اس کو ہم سمجھیں گے زبانی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے. سب سے پہلے تو حضرت نے کچھ آیات اور نصوص ایسے پیش کی ہے جو عدم حرج اور سہولت پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اور حاجت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، اور ضرورت کے موقع پر انسانوں کو کچھ رخصتیں دی ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں مردار اور خنزیر وغیرہ کے گوشت کو حرام قرار دینے کا ذکر ہے، لیکن پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو شخص مجبور ہو جائے اور تو پھر وہ اگر صرف ضرورت کی حد تک کھاتا ہے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح کی ایک آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اور اسی طرح کی ایک آیت جو ہے سورہ انعام میں ہے، اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی آیت ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. سورۃ النحل کے اندر بھی اس طرح کی آیت ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. سورۃ الانعام کے اندر ایک اور آیت بھی ہے جس میں اس کو مستثنا کیا گیا ہے کہ الا ما اضطررتم الیہ. اور پھر سہولت والی آیات سورۃ الحج کی جو مشہور آیت ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورۃ البقرہ کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور فاتقوا اللہ ما استطعتم وغیرہ. بہرحال اس طرح کی جو نصوص ہے انہی کی کو بنیاد بنا کر علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں ضرورت اور حاجت کا اعتبار ہے، اور بہت سارے فقہی احکامات کے اندر ضرورت اور حاجت کی تاثیر بھی ہے، اور اسی بنیاد پر بہت سارے احکامات کے اندر ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر سہولتیں جو ہے وہ دی جاتی ہے. ہاں البتہ انسانی ضرورت یا انسان کی جو مجبوری ہے اس کے علماء نے پھر اجتہاد کر کے مختلف مراتب ذکر کیے ہیں، اس کو آگے دیکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے ضروریات کے 5 درجات. علامہ حموی رحمہ اللہ نے الاشباح و نظائر کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ضرورت کے جو مراتب ہے یا درجات ہے وہ 5 ہے. پہلی جس کو کہتے ہیں ضرورت، دوسرا درجہ حاجت ہے، تیسرا ہے منفعت، چوتھا ہے زینت، پانچواں ہے فضول. ضرورت کا مفہوم انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی انسان کا اس حالت تک پہنچ جانا کہ اگر وہ ممنوع چیز کو یا حرام چیز کو استعمال نہیں کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، او قاربا یا ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے گا. یہ ہے ضرورت کا مفہوم، اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے حرام چیز جو ہے وہ بقدر ضرورت حلال ہو جاتی ہے، مباح ہو جاتی ہے. بہرحال یہ بہت مختصر ہے، اس کو آگے تفصیل سے آپ نے سمجھنا ہوگا جو بہت ضروری ہے. دوسری جو چیز ہے یا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے حاجت کا. حاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اگر ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو ہلاک یا قریب الہلاک تو نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ جہد اور مشقت اور تکلیف میں پڑ جائے. یہ ایسی چیز ہے جس سے رخصتیں تو حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہ روزہ فی الحال نہ رکھے، قصر نماز کرے، لیکن حرام جو ہے وہ حلال مباح نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے منفعت. منفعت کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس سے انسان کو ایک قسم کا سمجھ جائیے بدنی طور پر نفع حاصل ہو جائے، جیسے کہ گندم اور کی روٹی کھانا، یا جو ہے اسی طرح گوشت، مختلف قسم کے گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ.
اور جو چوتھا درجہ مرتبہ ہے وہ زینت کا ہے، اور زینت میں مطلب ہوتا ہے ان کے انسان کی خواہشات کی بنیاد پر جو چیزیں حلال چیزیں استعمال کرتا ہے اور ذائقہ وغیرہ کے لیے حلوہ اور اس طرح کی چیزوں کا انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اور پانچواں جو مرتبہ ہے وہ ہے فضول۔ فضول کا مطلب ہے کہ حرام کے کھانے میں توسع کیا جائے یا شبہ یا مشتبہ مال کو کھایا جائے۔ بہرحال آخری تین جو ہے یہ یعنی منفعت، زینت اور فضول، ان کو احکام کی تبدیلی میں کوئی وہ نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، اور جہاں تک ضرورت اور حاجت ہے تو ان کو احکام کی تبدیلی میں کچھ نہ کچھ تاثیر ہے۔ تو اسی لیے اگلے دو عنوانات کے اندر پھر ضرورت اور حاجت کی تفصیلات ہے۔ تو عنوان نمبر 3 میں ہم انشاءاللہ ضرورت کی تفصیلات ذکر کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد عنوان نمبر 4 میں حاجت کی تفصیلات۔ سب سے پہلے ہم ضرورت کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ تو ضرورت کی جتنی تفصیل حضرت نے ذکر کی ہے ان کو ہم 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ضرورت کی تعریف۔ حضرت نے علامہ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ کے حوالے سے ضرورت کی تعریف جو نقل کی ہے، جو خاص کھانے سے متعلق ہے، بھوک سے متعلق ہے، وہ یوں ہے کہ الضرورت ہی خوف الضرر بترک الاکل اما علی نفسه او علی عضو من اعضائه، کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز کو کھانے کی اتنی ضرورت ہو جائے، مجبوری ہو جائے کہ اگر نہیں کھائے گا تو اس کو اپنے نفس پر ضرر لاحق ہو جائے، یعنی نفس کے جانے کا خطرہ ہو یا اپنے کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اب یہ تعریف جو ہے حضرت نے لکھا ہے اگرچہ خاص ہے کھانے کے ساتھ، یعنی حرام چیز کے کھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اس کو آپ کھانے والی کھانے کی مثال سے ہٹ کر اس کو دیگر جگہ پر بھی اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ مقام خواہ بھوک کی وجہ سے ہو یہ مجبوری، یا بھوک کے علاوہ کسی کے اکراہ اور زبردستی کی وجہ سے ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ جس میں انسان اگر ممنوع کام یا ممنوع چیز استعمال نہ کرے تو اس کو اپنے نفس پر یا اپنے کسی عضو پر خوف ہو، عضو کے تلف ہو جانے کا یا جان کے چلے جانے کا خوف ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال آپ اس تعریف کو عام رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کی ضرورت کی تعریف۔ ضرورت کے معتبر ہونے کی شرائط، کہ ضرورت کب معتبر ہوگی۔ حضرت نے لکھا ہے ضرورت کے معتبر ہونے کی 4 اہم شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان یکون هناك خوف علی النفس او العضو، کہ بھئی نفس کے چلے جانے کا خوف ہو یا عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو، اس سے کم جو تکلیف ہوگی وہ پھر ضرورت میں نہیں آتی۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ضرورت فی الحال فی الفور قائم ہو اور منتظر نہ ہو یا اس کا وہم نہ ہو، یعنی یقینی بات ہو کہ اگر یہ کام نہ کیا تو جان چلی جائے گی یا نفس یا عضو طرف ہو جائے گا، یا یقینی اگر نہ بھی ہو تو غالب گمان یہی ہو، محض وہم کافی نہیں ہے۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ضرورت اور مجبوری کو دور کرنے کے لیے کوئی اور جائز راستہ نہ ہو۔ اگر کوئی اور جائز راستہ ہے تو پھر ممنوع چیز کو استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ممنوع چیز کے استعمال کے تو پھر ممنوع چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس ممنوع چیز کو کر کے اپنی جان بچا کر اس کے نتیجے میں کوئی اس سے بھی یعنی کہ بڑا محظور لازم نہ آئے، یا اسی جیسا محظور ممنوع لازم نہ آئے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کی جان نہیں لے سکتے۔ آپ پر اگر کوئی کن پٹی پہ پستول رکھ کے کہیں کہ آپ زید کو جان سے مار دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے، اب آپ کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ اپنی جان بچائیں گے تو کسی اور کی جان کو لیں گے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اسی جیسا ضرر دوسری جگہ پر آپ کی وجہ سے لاحق ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ممنوع ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی یہ 4 شرائط ہے۔ اگر یہ 4 شرائط موجود ہو تو تب وہ ضرورت معتبر ہے، اور اس ضرورت کے موقع پر پھر بقدر ضرورت آپ کو حرام چیز کے استعمال کی اجازت ہوگی، اور اسی سے فقہاء نے پھر یہ قاعدہ بھی نکالا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات۔ یہ تو ہو گیا 4 شرائط۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے نقطے کی طرف۔ ضرورت سے متعلق جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے رخصت کی 3 انواع۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک سوال عمومی طور پر ہوتا ہے کہ کیا جب ضرورت متحقق ہو جائے اور ضرورت کی تمام چاروں شرائط موجود ہو تو کیا اس کی وجہ سے ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے انسان ہر قسم کا جو بھی حرام کام ہو وہ کر سکتا ہے؟ یہ اتنا عام نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہر حرام کام کر سکتا ہے، نہیں۔ علامہ عطاسی رحمہ اللہ نے شرح المجلہ کے اندر لکھا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے رخصتوں کی 3 قسمیں ہیں،
اور ان تینوں قسموں کے الگ الگ احکامات ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو نہ سمجھا جائے تو بڑی جو ہے اس ایسی صورتحال میں پھر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی قسم انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہے جو ضرورت کے موقع پر مباح ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ مباح ہو جانی کا کیا مطلب ہے؟ مباح ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو سخت ضرورت ہے، آپ کی نفس یا آپ کی کہ عضو کے طلب ہو جانے کا خوف ہے، اور تو پھر یہ جو پہلی قسم کے احکامات ہے یہ آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر یہ ممنوعات آپ استعمال نہیں کریں گے اور آپ کی جان چلی جائے گی تو آپ کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ شریعت نے خود آپ کے لیے مباح کر دی۔ جب مباح کر دی تو آپ مباح چیز استعمال نہ کر کے اپنی جان اگر دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلی قسم کے احکامات یا پہلی قسم کی جو رخصت ہے وہ ہیں جن کو آپ نے اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وہاں تقوی کو اپنی سر کے اوپر چڑھا کر اپنی جان دے دینا یہ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ان میں کیا آئے گا کہ مردار کھانا، خون کا پینا، خنزیر کا گوشت کھانا، شراب کا پینا، یہ اس طرح کی صورتحال اگر پیش آ جائے کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں یا آپ کے گلے میں لقمہ اٹکا ہوا ہے، آپ مر رہے ہیں اور شراب کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا آپ پیاس سے مر رہے ہیں، شراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یا کوئی آدمی آپ کے اوپر اقرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی جان سے آپ کو مار دیں گے، آپ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ، ان سب صورتوں میں آپ کے لیے اس چیز کو بقدر ضرورت استعمال کرنا لازم اور ضروری ہے، اور تاکہ آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنا کیا ہے کہ اللہ مسرۃ ملے، تو جب یہ مباح ہے، اب اگر آپ استعمال نہیں کریں گے اور آپ کی جان جائے گی تو آپ گناہگار ہوں گے۔ ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم کی جو رخصتیں ہیں یہ وہ ہے جو جس کی حرمت تو ختم نہیں ہوتی، ہاں البتہ اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو رہتی تو حرام ہے لیکن اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا اگر آپ نے کر لیا، صرف رخصت حاصل ہوگی۔ کیا مطلب اس کا حکم کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ نے کر لیا، آپ نے جان بچا لی، یہ ممنوع کام آپ نے کر لیا اور آپ نے جان بچا لی تو ٹھیک ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا اور آپ کی جان چلی گئی تو آپ کو اجر ملے گا۔ تو مطلب یہ کہ اس دوسری صورت کے اندر اس کام کو نہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اگر آپ کی جان جائے گی تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کسی دوسرے مسلمان کا مال خراب کرنا، تلف کرنا، کسی پر تہمت لگا دینا، زبان پر کلمہ کفر جاری کرنا حالانکہ دل جب مطمئن ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کی جان جا رہی ہے تو یہ چیزیں آپ کو رخصت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں، اگر چیزیں ہے تو حرام آپ کو رخصت دی گئی، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ رک جائیں گے اور آپ کی جان چلی گئی تو پھر آپ کو اجر ملے گا۔ تیسری قسم کی جو وہ ہے رخصت ہے، یا تیسری قسم کے جو وہ انواع ہے یا احکامات ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ لا یباح ولا یرخص اصلا، یہ ایسی احکامات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو نہ تو مباح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر رخصت ملتی ہے، اور نہ تو اکراہ کی ذریعے نہ کسی اور صورت میں۔ اگر آپ پر کسی نے زبردستی کر کے کہا کہ یہ کام کر لو تب بھی آپ نہیں کر سکتے، خواہ آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اگر آپ کی جان جانے کا خوف ہو تو بھی آپ یہ کام سارے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا، یا کسی کو بغیر حق کے کسی کی دوسرے انسان کا ہاتھ کاٹنا، کوئی عضو کاٹنا، یا زنا کرنا، یا والدین کو مارنا، یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ آپ سخت ضرورت میں بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کی جان چلی جانے کا خوف ہو تو بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ الضرورات و تبیح المحظورات کا جو قاعدہ ہے وہ پہلی قسم کو تو مکمل طور پہ شامل ہے کیونکہ وہ مباح ہو جاتی ہے وہ چیزیں خنزیر وغیرہ میں، اور جو دوسری قسم ہے جس کی حرمت تو باقی رہتی ہے لیکن رخصت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہ زبان پر کلمہ کفر وغیرہ جاری کرنا ہوا، اس کو اس طور پر شامل ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، بس تبیح وہاں اس معنی میں ہوگا کہ بھئی گناہ نہیں ہوگا، باقی اگر آپ نہیں کریں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور جو تیسری قسم کی وہ ہے معاملات ہے جیسے دوسرے مسلمان کو قتل کرنا یا کسی کا ہاتھ کاٹنا، اس کو یہ قاعدہ سرے سے شامل ہی نہیں ہے ضرورت و تبیح المحظورات، تو اس تبیح المحظورات میں لفظ محظورات کے اندر وہ تیسری قسم سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے ضرورت کی تفصیلات۔ اس کے بعد جو ہے حاجت کی تفصیلات ہے۔ حاجت کی یہ جو تفصیلات حضرت نے ان کو کہتے ہیں جو تفصیلات ذکر کی اس کو ہم تین نکات کے اندر جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو حاجت کی تعریف اور اقسام، اور پھر اس حاجت کی دو بنیادی حالتیں، اور پھر اس سے متعلق ایک اہم قاعدہ ہے کہ الحاجت تنزل منزل الضرورہ عامۃ کانت او خاصۃ، اس قاعدے کی وضاحت۔ تو تعریف اور اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف تو اس کی حاجت کی تعریف
یوں کی جاتی ہے کہ وہی الداعیہ التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج وعسر وصعوبة وإن لم يكن ذلك الحرج يؤدي إلى تلف النفس أو المال. مفہوم اس کا کیا ہے کہ یہ ایسے داعیہ ہے، ایسی ضرورت ہے، ایسی حاجت ہے، ایسی حالت ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو اگرچہ آپ کا نفس تو ضائع نہیں ہوگا، اگرچہ آپ کی جان تو نہیں جائے گی، لیکن آپ کو حرج، تنگی اور مشقت لاحق ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں حاجت. پھر اس کی بنیادی طور پر حضرت نے دو قسمیں بیان کی ہے، ایک حاجت عامہ اور دوسری حاجت خاصہ. حاجت عامہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی ضرورت اور حاجت تمام لوگوں یا اکثر لوگوں کو، اور حاجت خاصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شہر یا ایک گروہ کو جس کی حاجت ہو، اس کو کہتے ہیں حاجت خاصہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ حاجت جو ہے یہ کہاں کہاں معتبر ہے اور کہاں کہاں معتبر نہیں ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ فقہاء نے صرف اشارتاً تو یہ باتیں فقہی کتابوں میں لکھی ہے کہ ضرورت اور حاجت کی تاثیر میں فرق ہے اور حاجت کا بھی شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اتنی زیادہ نہیں ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ میری نظر میں جب فقہاء کی کتابیں مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو حالتیں ایسی ہیں جہاں پر حاجت جو ہے وہ معتبر ہے. پہلی حاجت کیا ہے کہ ان تکون نصوص القرآن والسنہ صرحت بنفسها باعتبار تلك الحاجہ، جس حاجت کا اعتبار خود قرآن و سنت نے واضح طور پر کر دیا کہ بھئی لوگوں کی اس حاجت کو ہم نے معتبر قرار دے کر یہ چیزیں جائز قرار دی ہے تو وہ حاجت معتبر ہے. وہاں تو پھر حاجت کو سمجھ جائیے کہ حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ خود قرآن و سنت نے وضاحت کر دی. لیکن بہرحال حاجت وہ حاجت معتبر ہے. مثال کے طور پر بے سلام کا جواز، اب وہاں پر معدوم چیز کی بے ہوتی ہے لیکن قرآن و سنت نے خود وضاحت کے ساتھ اس کی اجازت دے دی تو وہ جائز ہے. اسی طرح جنگ میں، مرض میں ریشم وغیرہ پہننا، اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے. اس طرح دیگر فقہاء نے جو عذر کی حالت میں اجارہ وغیرہ کے ختم کرنے کو جو مثالیں دی ہیں وہ تو المشقۃ تجلب التیسیر کے تحت اس کی فقہاء نے کئی مثالیں دی ہیں. پہلی حالت تو یہ ہوگی. دوسری حالت یہ ہے کہ ان يكون اصل الحكم محتملا غیر صریح في الكتاب والسنة او مجتهدا فيه فترجح الاباحة في موازی الحاجة. مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو اصل حکم ہے وہ غیر صریح ہے، یعنی قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح اور قطعی حکم نہیں ہے، بلکہ یا تو محتمل ہے یا اجتہادی مسئلہ ہے. تو اس اجتہادی مسئلے میں حاجت کی بنیاد پر آپ آسانی والا حکم دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھ جائیے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے. اب عورت کے چہرے کا پردہ اس میں فقہاء کی آراء مختلف ہے، مجتہد فی مسئلہ ہے کیونکہ اس کے لیے جو نصوص ہیں وہ قطعی اور یقینی تو نہیں ہے، وہ تو غیر صریح ہے، تو اس لیے مجتہد فی مسئلہ ہے. تو کچھ فقہاء نے اجازت دی ہے، کچھ فقہاء نے منع لکھا ہے. تو اب حنفیہ کے ہاں فتنے کی وجہ سے اصل راجح قول تو یہی ہے کہ منع ہے، لیکن فقہاء جہاں ضرورت سمجھتے ہیں وہاں اس کی اجازت دیتے ہیں. مثال کے طور پر حج کے موقع پر اگر بہت زیادہ رش ہے تو وہاں چہرے کے پردے کو لازم اتنا نہیں سمجھا جاتا، وہ مطلب واجب نہیں کہتے کیونکہ ضرورت ہے یا حاجت ہے. اسی طرح عورت اگر گواہی دینے آتی ہے تو قاضی کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے کیونکہ وہاں پر حاجت ہے. تو اگر مجتہد فی مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی حاجت معتبر ہے. تو بہرحال حضرت نے لکھا ہے کہ یہ دو ایسی حالتیں ہیں جہاں پر حاجت جو ہے وہ معتبر ہے اور اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے. اب ہم آتے ہیں اس قاعدے کی وضاحت کی طرف. یہ ایک بڑا اہم قاعدہ ہے جس کا تذکرہ فقہی قواعد کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان الحاجہ تنزل منزل الضرورہ عامۃ کانت او خاصۃ. اس قاعدے کا بظاہر مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجت جو ہے یہ ضرورت کے مرتبے میں آ جاتی ہے اور خواہ وہ عام ہو یا خاص ہو. اب بظاہر تو اس کا یہ مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجت بھی ضرورت کی طرح معتبر ہے، اور جس طرح ضرورت کی وجہ سے حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کچھ حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے، ایسی ہی حاجت کی وجہ سے بھی حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی. حالانکہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حاجت اور ضرورت کی تاثیر میں بہت زیادہ فرق ہے. تو ورنہ اس طرح تو کل کوئی بھی آدمی اٹھ کر انفرادی حاجت کو عام حاجت ہو یا خاص حاجت ہو اس کی بنیاد پر احکامات کے اندر تبدیلی کرے گا اور کہے گا کہ مجھے یہ سہولت دی جانی چاہیے کیونکہ مجھے حاجت ہے. تو اس قاعدے سے بظاہر ہی مفہوم معلوم ہوتا ہے، حالانکہ حاجت بہت کم درجہ ہے، اس کی وجہ سے حرام چیزیں تو صرف سے حلال ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ضرورت سے ہوتی ہے. اور جو ہے کچھ رخصت حاجت سے حاصل ہوتی ہے، وہ دو حالتیں ہیں وہ ہم نے پیچھے پڑھ لی. تو اب اس قاعدے کا کیا کریں؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس قاعدے کا اصل مفہوم فقہاء صرف ایک حکمت بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس بات کی حکمت بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت نے بہت سارے احکامات میں لوگوں کی حاجت کا اعتبار کیا ہے ضرورت کی طرح، خواہ وہ عام حاجت ہو یا خاص حاجت ہو.
یہ نہیں بتانا چاہتے اس قاعدے سے کہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح آج کل لوگوں کو مجبوری اور ضرورت کے موقع پر بعض حرام چیز حلال ہو جاتی ہے تو اس طرح حاجت کی بنا پر بھی آپ کر سکتے ہو، نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ شریعت نے کیا ہے اس طرح بہت ساری مثالوں میں، اپنے قرآن کے اندر، سنت کے اندر، اس طرح بہت ساری اس طرح مثالیں ہیں جہاں شریعت نے حاجت کا اعتبار کیا ہے اور ضرورت کی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مباح کر دی ہے، خواہ وہ عام حاجت ہو یا خاص حاجت ہو۔ تو جب شریعت نے کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حاجت کے پیچھے کوئی نہ کوئی نصوص ہوں گے، کوئی حدیث ہوگی، کوئی قرآنی آیت ہوگی۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ یہاں سے فقہا صرف ایک حکمت بتانا چاہتے ہیں قرآن و سنت نے، کہ قرآن و سنت نے بھی میں حاجت میں بھی کبھی اعتبار کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ حاجت، صرف حاجت کافی نہیں ہے کسی چیز کے حرام کو حلال کرنے کے لیے، حاجت کے پیچھے کوئی نص ہونا چاہیے، کوئی کتاب سنت کی نص ہوگی یا کوئی تعامل ہوگا، کوئی نہ کوئی اور بیس یا کوئی نہ کوئی اور دلیل ہوگی۔ اگر وہ دلیل نہیں ہوگی تو پھر صرف حاجت کی بنیاد پر آپ جو ہے احکام میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے۔ اسی طرح پھر حضرت نے آخر میں اس قاعدے پر 3 اعتراضات لکھے کہ اگر اس قاعدے کو آپ ظاہر پر رکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں حاجت بھی ضرورت کی طرح ہے تو پھر اس پر 3 اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ضرورت اور حاجت کی تاثیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، حالانکہ تو بہت بڑا غلط ہے، فقہا نے تو دونوں کی تاثیر میں فرق کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ ضرورت کی وجہ سے جو رخصت حاصل ہوتی ہے وہ تو موقت ہوتی ہے، کچھ خاص ٹائم تک ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بھوکا ہے، مر رہا ہے، تو وہ بس تھوڑی سی ضرورت کے موقع پر چیز کھا کر اپنی جان بچا لے گا، لیکن حاجت کی وجہ سے جو چیزیں حاصل جو مثالیں دی گئی ہے اور حاجت کی وجہ سے جو چیزیں جائز قرار دی گئی ہے وہ تو وقتی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ بے سلم کا جواز، استثناء کا جواز، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ان میں بھی فرق ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حاجت کے تحت اس قاعدے کے تحت فقہا نے جتنی مثالیں ذکر کی ہے ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی الگ بیس موجود ہے، نص یا تعامل۔ تو پتہ چلا کہ صرف حاجت کافی نہیں ہے احکام کی تبدیلی میں، کوئی اور اس کے لیے بیس بھی ضروری ہے، کوئی نص یا تعامل وغیرہ۔ اسی لیے جو ہے دیگر فقہا نے بھی اس کی مثالیں دی ہے، اور علامہ ابن الجیم رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ شیخ احمد الزرقاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ صرف حاجت کافی نہیں ہے، حاجت کے ساتھ ساتھ نص، تعامل یا کوئی قیاس وغیرہ کوئی دلیل ہونی ضروری ہے تاکہ اس سے حکم ثابت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے تغیر الحکم بضرورت الحاجہ کا تفصیل، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔